السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً سیاسی طور پر اس وقت یہ کہنا بڑا اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں معاملات کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آتے، لیکن اس پورے پولیٹیکل سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں وہ بھی کسی طور پاکستان تحریک انصاف کو لائم لائٹ سے ہٹاتے ہوئے نہیں محسوس ہوتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے سائفر کے حوالے سے ٹرائل کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ مختلف عدالتیں جس میں نہ صرف سیشن کورٹس موجود ہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹس موجود ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر خصوصی عدالتیں موجود ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے سفارہ نظر آتی ہیں۔ جہاں سائفر کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جو جیل میں ان کیمرہ ٹرائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے، اس کو سراسر مسترد کیا گیا اور آج ان کا جیل میں ہی ٹرائل شروع کیا گیا اور یہ اسپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے لیکن اس کو ماننا ضرور پڑا اور اس پر عمل درآمد بھی کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے اور جو دیگر ریفرنسز ہیں، ایون فیلڈ بھی اس میں سر فہرست ہے، اس میں نہ تو نیب کی پرفارمنس ٹھیک رہی نہ ہی تحقیقات ٹھیک کی گئی، تو پھر جو 10 والیوم بنائے گئے تھے اس کیس کی تحقیقات میں آخر وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو پھر پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ کہ ایک نہ صرف عدالتوں کا لاڈلا ہے بلکہ دوسرا اداروں کا لاڈلا ہے اور اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس بیانی میں کچھ صداقت نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس یقیناً آؤٹ سٹینڈ ضرور کرتی ہے لیکن یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بظاہر آئسولیٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب سے لے کر بلوچستان تک جہاں جہاں پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ گراؤنڈ پر اپنے پیر مضبوط کرے، وہیں پر انہیں مختلف صورتوں میں سائیڈ لائن کرنے کی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے اور کیا ان کی پلاننگ ہے اگلے انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب۔ کنڈی صاحب سے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر یہ فرمائے گا کہ آج آپ نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی، آپ نے بلوچستان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل بھی بنایا، لیکن سر جو اس وقت ماحول بن رہا ہے سب کچھ بظاہر نون لیگ کے فیور میں نظر آ رہا ہے، ایک ایسے ماحول میں پیپلز پارٹی جیسی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی اپنی جگہ کیسے بنا پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جیسے آج پریس کانفرنس میں تھی، اپنا یوم تاسیس جو اس سال جو ہے وہ کوئٹہ میں منانے جا رہی ہے، جس میں زرداری صاحب اور بلال بھٹو زرداری صاحب دونوں جو ہے خطاب کریں گے اور اپنا آئندہ کا عمل دیں گے۔ دیکھیں، اسپیس بنائی جاتی ہے، اسپیس لی جاتی ہے، اسپیس چھینی جاتی ہے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر لیول کے پچ پہ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑے ہیں، الیکشن کیے بھی ہیں، اور ہم اب بھی تیار ہیں ہر قسم کی لیول کے اوپر کیا ہے، جس طریقے سے بھی ہوگی پیچ ہم اس پہ کھیلیں گے۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیں، ایک اتحاد ہوتا ہے سیاسی الیکشن سے پہلے اور ایک ہوتا ہے اتحاد الیکشن کے بعد۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے الیکشن کے بعد کے اتحاد پہ۔ ہم نے اپنے خیبر پختونخوا میں بھی اپنے کنونشن کیے 5-6، اس سے پہلے مٹھی میں بلال بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ کیا، اب وہ جا رہے ہیں کوئٹہ۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز ہمارے کنونشنز کا خیبر پختونخوا کا دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ پنجاب بھی جائیں گے، اور جب الیکشن شیڈول آ جائے گا تو پھر ہم جائیں گے اپنا جو انتخابی مہم کے سلسلے میں۔ لہٰذا جو ہے ہمارا سارا فوکس جو ہے، ہم اپنے منشور کے ساتھ جائیں گے اپنے الیکشن کمپین میں، اور ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ الیکشن کے بعد نمبر گیمز کے اوپر ہے کہ نمبر گیمز کی بنیاد پر جو ہے ہم اتحاد باقی جماعتوں کے ساتھ بنائیں گے، اور ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حکومت بنائیں گے۔ نہیں کنڈی صاحب، سر یقیناً ہر جماعت کی کوشش تو ہوگی کہ حکومت بنائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ جنوبی پنجاب سے لے کے بلوچستان تک جہاں جہاں پیپلز پارٹی نے ایفرٹ کیا ہے سر وہاں پر اس کو کامیابی نہیں مل سکی۔ الیکٹیبلز کی سیاست نون لیگ کو بھی اس پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، پیپلز پارٹی جب انہیں لے رہی تھی ان کے اوپر بھی کرٹیسزم ہو رہا تھا، تو سر کیا الیکٹیبلز کی سیاست کے اوپر ہی جانا ہے پیپلز پارٹی نے بھی، یا پھر اپنا گراؤنڈ ورک سر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، ہم نے یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ کہیں پہ آپ کے گراؤنڈ ورک ہے، کہیں پہ آپ کے الیکٹیبلز ہیں جس پہ آپ کو الیکٹیبلز کو لینا پڑتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے بلز کو جب یوسف رضا گیلانی کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ہم نے ووٹ لیے، تو آپ نے دیکھا پی ایم ایل این نے اس پہ کتنا شور مچایا، اور خاص کر میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور مریم صاحبہ نے، اور ان کی پارٹی کے لیڈر نے۔ آج وہ آئے اور لاہور میں جلسہ کرنے کے بعد کہیں پہ بھی نہیں گئے، سب سے پہلے ان کا وزٹ کوئٹہ میں تھا، اور ان لوگوں کے پاس گیا جن کے اوپر جو لان تان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ باپ جو ہے وہ یہ ہے، تو اچھی بات ہے، سیاسی باپ نے ان کے سر پہ کم از کم ہاتھ رکھ دیا، شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتے ہیں، لیکن کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پر کچھ کہہ بھی دیتے نا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے غلط لفظ آپ کے لیے استعمال کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں۔
कैसे 120 सीटें जीत रहे हैं? आप हमें बताएं तो 125 सही, जब हम 125 इलेक्शन, कही है सर। जी जी जी। चलो 130 कर लें आप, ठीक है? ठीक है सर। जो कह रहे हैं कि ठीक है। 100, हम 125 सीटें, हम्म। 120 सीटें जीत रहे हैं। हाँ। हम जब इत्तेहादी हुकूमत में थे, वज़ीर आला हमज़ा शहबाज थे, हम्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, हम्म। ज़िमनी इलेक्शन आ गए 20 सीटों पे, हम्म। 2 कौमी, हमने कहा हम इकट्ठे लड़ते हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये जो सूबाई हैं, ये तो हम लड़ेंगे सारी, आप 2 कौमी लड़ें। हमने 2 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े, मुल्तान और कराची हम जीते। हम्म। 20 सीटों में से 1 सीट ये जीते, जिसमें उन्होंने कहा था हम 15 क्लीन स्वीप कर रहे हैं, 2 या 3 पे मुकाबले और 2 पीटीआई जीत जाएगी। हम्म। 20 सीटें जो ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत होने के बावजूद भी ये नहीं जीत सके, हम्म। और अब दावे कर रहे हैं कि हम 130 सर सीटें उसमें जीत रहे हैं। ज्यादातर इन्होंने इलेक्टेबल्स ही लिए थे ना, तो वो एक्सपेरिमेंट तो इनका कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने नून लीग के तो लोगों को अभी छोड़ भी के दूसरों को वो टिकट दिए थे। अभी भी यही है, अभी अवाम में तो जाए ना, जब अवाम हम्म। में जाएँगे, अवाम ने वोट करना है ना। अवाम वोट करेगी, बक्से रखे जाएँगे, जब वोट गिने जाएँगे, फिर हम इनसे पूछेंगे कि आप कितनी सीटें जीते हैं। नहीं आएँ, लेकिन हम कुटी अब बैठ साहब, के जो सर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर आपकी जमात के लीडर ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात के डिसीजंस पहले से ही तय हैं, पता है कि किसने जीतना है, तो फिर इलेक्शन की एक्सरसाइज में क्यों जा रहे हैं? सर क्या आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को भी पता है कि इलेक्शन के बाद क्या होना है, या आपको लगता है कि आप न्यूट्रल तरीके से देख रहे हैं इंतखाबात को होते हुए, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो अवाम चुनेंगे जिसको वही आएगा इख्तिदार में? देखिए, हमें इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमिश्नर पे और हमें जो है अपनी निगरान हुकूमत में एतमाद है कि हम्म। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएँगे। फ़ाइज़ साहब की होते हुए जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनके होते हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट करती है, उसी को जो है वोट गिना जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हम्म। किसी को जो है सेलेक्ट करके या किसी को लाडला नहीं बनाए। पहले आपने सिलेक्शन और लाडले का तजुर्बा किया है, हम्म। जिसने इस मुल्क को इस तबाही के दाने तक पहुँचा दिया। हम्म। और एक आप अब एक और लाडले और एक और सेलेक्टेड का जो है वो आप कम से कम तजुर्बा ना करें। हम्म। अवाम ने अगर पीपल्स पार्टी को वोट किया तो हमें हक बनता है कि हम हुकूमत करें। अगर अवाम ने हमें वोट नहीं किया तो हमारा हक बनता है कि हम अपोज़िशन में जाएँ। इस तरह बाकी जमातों का भी है। लेकिन हम कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें उम्मीद ये है, क्योंकि हमने अभी लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात की तो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखे, पीएसपीएम को लेटर लिखे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को भी लिखे और उनका कि खदशात को दूर किया जाए। अब 30 नवंबर को जब डिलिमिटेशन का आ जाएगा सारा फाइनल, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन फारिग होगा, हम उम्मीद करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को भी देंगे। हम्म। और फिर हम ये कहते हैं कि अवाम ने फैसला करना है, अवाम ने ये करे कि किस जमात को वोट करना है, उसका हक बनता है कि वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करे, हमको ये तासुर न दें। प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेटली जब भी एमएलएन हमेशा आती है, वो इदारों को पॉलिटिसाइज़ करना चाहती है और वो चाहते हैं कि पॉलिटिसाइज़ हो। हम नहीं चाहते कि इदारे पॉलिटिसाइज़ हों, और हम ये कहते हैं कि जो मियाँ साहब का पुराना नारा था, जी जी। जिसमें वोट को इज़्ज़त दो, हम्म। क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो लेके आए हैं। हम समझते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो नज़रियाती बन चुके हैं, लेकिन वो अपना ये नारे जो है एवन फील्ड छोड़ के आ गए हैं। वो हम्म। मेहरबानी करें, एवन हम्म। फील्ड से पाकिस्तान शिफ्ट करें, नहीं और सर, ये वो वाले जो तो उनके थे, एहतसाब, सर वो तो एहतसाब की बात भी वहीं नहीं छोड़कर आ गए हैं कि एहतसाब होना चाहिए साबिक चीफ जस्टिस का भी, साबिक आर्मी चीफ का भी, साबिक डीजीआईएसआई का भी, वो तो एहतसाब की बात भी छोड़कर आ गए। लेकिन सर चले, वो तो नून लीग है ना, पीपल्स पार्टी क्या बयानिया लेके उतर रही है सर इंतखाब में? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर अपने आखिरी फेज़ में, और इंशाल्लाह हम अपने मंशूर के साथ जाएँगे। हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूथ को एड्रेस करेगी। इस वक़्त 60% से ज़्यादा आबादी हमारी यूथ की है। हम्म। 1.5 से 2 करोड़ वोटर हमारा यूथ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यूथ के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने केपी में जो कन्वेंशन किए हैं, हम्म। उन्होंने यूथ को मैसेज दिया है कि ये अब फ्यूचर जो है, इस यूथ ने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, इस मुल्क को सँवारना है। लिहाज़ा जो है इंटरेक्शन यूथ के साथ आपने देखा कि उन्होंने किए। अब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा भी जाएँगे, दोबारा इंटरेक्शन होगी हमारी। सर आपने, अ, नहीं नहीं सर, आपने अब यूथ का लफ्ज़ खुद ही छेड़ दिया। मैं तो पूछना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये जो बुजुर्ग सियासतदानों की एक बात बिलावल भुट्टो साहब ने की है, बात तो एक तरह से जस्टिफाइड है, लेकिन उनकी बात को उनको घर में ही बाउंस बैक कर दिया गया। तो उसके ऊपर जो रिफ्ट की बातें हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं कि घर में भी वो एक पेज पर मौजूद नहीं है अपने वालिद के साथ, और फिर दूसरा ये कि वो लीड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की पूरी कैंपेन, तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर ही क्रिटिसिज्म होना, क्या ये दुरुस्त फैसला था जरदारी साहब का भी, और पार्टी के अंदर से इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई? नहीं, कोई क्रिटिसिज़्म नहीं है। देखें, ज़रदारी साहब ने जो आपका जो उस पे स्पेसिफ़िक सवाल है, उसका मैं अगले उसमें जवाब जी दे जी। दूँगा। जी जी। ज़रदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब पार्टी के चेयरमैन हैं, हम्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज़रदारी साहब जो हैं, प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब जो हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। जी जी बिल्कुल। और डेफ़िनेटली एक सदर होने के साथ-साथ वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वालिद भी हैं। हम्म। और वालिद के सामने या अपने जो है अपने वालिदैन के सामने बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए, वो बच्चे ही रहता है। चाहे उसकी बिल्कुल। 40 साल उम्र हो, चाहे 50। हम्म। अब आप मुझे देखें, मरियम नवाज़ साहिबा के बच्चे हैं, उनकी हम्म। खैर से शादी भी हो चुकी है।
ان کے ماشاءاللہ سے بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن میاں ہوں صاحب کے سامنے تو ابھی بھی وہ جو ہے وہ بچی ہیں، کیونکہ وہ ہوں بولیں گے میری بیٹی ہے، میری بچی ہے، تو ہوں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں صحیح وہ والدین کے سامنے بچے ہوتے ہیں۔ ہوں لہٰذا یہ چیز کی بات کوئی رفت نہیں ہے۔ ہوں 30 تاریخ کو جو کوئٹہ میں ہمارا یوم تاسیس ہونے جا رہا ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف ہوں علی زرداری صاحب دونوں شرکت کر رہے ہیں، اور وہاں پر دونوں جو ہے اپنا روڈ میپ جو ہے فیوچر کا وہ دیں گے۔ ہوں جہاں تک ان کی سینئر کی بات ہے، سینئر انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جیسے پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں، جوڑ توڑ کی پالیٹکس کرتے ہیں، ہوں وہ کریں۔ ہوں ہوں اب فیلڈ میں جو ہے جیسے بلاول صاحب اپنی کمپین رن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کمپین رن کر رہے ہیں، وہ اپ فرنٹ پہ ہے۔ اس طرح اب چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز نون کی طرف سے آئیں، اور مولانا صاحب کے بیٹے موجود ہیں، مونس الہی صاحب موجود ہیں۔ میں صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جی جی 2018 میں جب الیکشن ہوا، پی ایم ایل این اور جے یو آئی نے اوتھ لینے سے انکار کیا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، یہ سلیکشن ہوئی اور ہم اوتھ نہیں لیتے۔ لیکن بلاول پیپلز بھٹو پارٹی نے زرداری صاحب نے کیا ان کو بالکل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ایگری کیا۔ بالکل پھر اے پی سی ہوئی، ہوں پیپلز پارٹی نے اے پی سی بلائی، ہوں اے پی سی میں پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کا نہیں سربراہ بالکل سر، مولانا فضل یہ الرحمان آن بنا۔ ریکارڈ ہے سر، یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دینا تو چاہیے یہ کہ ان کے ایک کہنے پر یوتھ کو جاتا پارلیمنٹ ہے، میں ایک گئے یوتھ تھے۔ لیڈر کو جاتا نہیں نہیں ہے، ٹھیک ایک کہہ رہے یوتھ کے ہیں لیڈر نے بنایا، اور پھر عدم اعتماد ہمیں کہہ رہے تھے استعفے دیں، ہاں سندھ اسمبلی توڑیں، ہم نے کہا عدم اعتماد، نہیں اور نہیں عدم اعتماد کے ذریعے ہم نے وزیر اعظم بھی بنائے، وزراء بھی ہاں، بنائے۔ تو یہ ایک یوتھ کی سر سوچ تھی جو اس وقت کنی صاحب مجھے ایک بیان کا حوالہ دینے دیں سر۔ 7 اگست 2023 کو اسی پارلیمنٹ فلور کے اوپر غالباً بلاول بھٹو صاحب نے شکایت کی تھی کہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی پولیٹکس ہے یہ درست نہیں ہے، یہ میرے اور مریم صاحبہ کے لیے مستقبل میں مسائل پیدا کرے گی۔ تو سر بات صحیح ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، ڈیموکریسی ہے پارٹی میں بھی آپ کی کہ والد سے وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں سامنے، لیکن سر کسی ایک کی پولیٹکس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے نا، تو اب الیکشن میں اگر جاتے ہیں تو زرداری صاحب کا نمبر گیم پورا کرنے کی پولیٹکس حاوی رہے گی، یا بلاول صاحب کی جو فرنٹ پر آ کر کھیلنے کی پولیٹکس ہے سر وہ کامیاب ہوگی؟ کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا نا۔ نہیں، ہم دونوں چوز کریں گے۔ دیکھیں ہم بلاول صاحب کمپین رن کر رہے ہیں، عوام میں جا رہے ہیں، اپنا منشور لے کے جا رہے ہیں، اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے کمپین کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جو پہلے بھی الائنس سے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے تو میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز نے آصف علی زرداری صاحب کو ایز اے گارنٹر مانگا کہ یہ ہماری ہوں گارنٹی دیں، ہوں تو پھر ہم آپ کو ووٹ کریں گے۔ تو صحیح لہٰذا نمبر گیم تو ایک میں نے کہا نا الیکشن کے بعد کے اتحاد، ہوں زرداری صاحب جو ہیں وہ جو الیکشن کے بعد کے اتحاد کے اوپر ان کی نظریں، جب آپ کے ووٹ آئیں گے، جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے نمبرز آئیں گے تو اس کے بعد ہی بات چیت ہوگی۔ تو لہٰذا ہوں دونوں کا تجربہ، دونوں کی جو ہے وہ فیلڈ ورک اور نمبر گیمز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اپنی نمبر گیم پوری کر کے اپنی ہوں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک سر، لاسٹ فیو کوشچن ہے سر، نمبر گیم کی آپ نے بات کی ہے، تو ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی بظاہر اس وقت تو نظر نہیں آتا کہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے گی یا اتحاد کرے گی، لیکن ابھی جو اختلافات یا بظاہر بیان بازی ہو رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، یہ صرف انتخابی مہم کا حصہ سمجھی جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ اگر نون کو اکثریت ملتی ہے تو ان کو اتحاد کر کے حکومت بنانے کی دعوت دے، یا پھر وہ خود کوشش کرے گی کہ حکومت بنائے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اپنے منشور کے تحت ہم شاید ہماری کمیٹی بنی ہے جو کہ پولیٹیکل پرسنالٹی کے ساتھ میٹنگز کرے، کہیں نہ کہیں ہمارا شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ کس کے ساتھ ادروائز سر؟ ہم اپنے منشور سیٹ مختلف ایڈجسٹمنٹ کس اس کے میں ساتھ؟ ہمارے جو ہے لوکل لیول پہ جو چاہے ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کے لیول ہیں، یا ہوں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، تو شاید وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ٹھیک پرومس وائز مشکل ہے کہ ہمارا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ٹھیک اس کے بعد جب ہم الیکشن ختم ہو جاتا ہے، نمبر گیم آتی ہے، اس کے بعد پھر ہم باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہوں حکومت سازی کے لیے ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہوں ہم بالکل اب کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اکنامیکل اسٹیبلٹی چاہیے۔ ہوں اگر آپ خدا نخواستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے اور میجورٹی جماعتیں الیکشن پہ کوشچن مارک کرتی ہیں، تو یہ ملک اکنامیکل اسٹیبلٹی سے نہیں نکل سکے گا۔ ہوں اس حکومت کو کوئی مانے گا نہیں، اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، پھر وہ کیسے وہ حکومت چلے گی؟ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور جس کو بھی ووٹ ملتا ہے، چاہے پی ایم ایل این کو میں نے پہلے کہا ہے، اور جہاں تک آپ کہتے ہیں اتحاد میں 2008 میں پی ایم ایل این ہمارے ساتھ اتحاد میں تھی، پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعت جب حکومت تھی ہم اکٹھے تھے۔ ہوں تو اگر کل ایسے سینیرو بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نمبر کی ہم زیادہ آتی ہے، تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کن کن جماعتوں کو انہوں نے آفر کرنی ہے کہ آپ آئیں، اور اس ہوں میں کوئی دو وہ نہیں ہے کہ اگر ہم پی ایم ایل این کو بھی کریں، ہوں ہم بالکل سیاسی طور پر تنقید پی ایم ایل این پہ کریں گے۔ ہم ہوں پی ٹی آئی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے، ہم گالم گلوچ نہیں کریں گے، ہوں بلو دی بیلٹ بات نہیں کریں گے۔ ہم ہوں سیاسی طور پر ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ڈیفینیٹلی تنقید کریں گے، لیکن ہم سیاسی تنقید کریں گے، ذاتیات پہ نہیں جائیں گے۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کے خیال میں جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ان میں جس طرح کا ریلیف ان کو مل رہا ہے وہ کیا واقعی شفاف آپ کو لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے لائن کراس کر کے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے عدالتوں کی طرف سے؟ دیکھیں اس ملک میں ایک المیہ ہے کہ میوزیکل چیئر کھیلی جاتی ہے، کبھی آپ محب وطن ہو جاتے ہیں، کبھی آپ غدار وطن ہو جاتے ہیں۔
कभी आप अच्छे हो जाते हैं, कभी आप बुरे हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं इसी स्पीड के साथ सज़ाएँ हो रही थी, हम्म। उसी स्पीड के साथ जो है उन्हीं अदालतों में ज़मानतें हो रही हैं। तो जब तक इस मुल्क में अदल का निज़ाम, मेरा तो फ़ाइज़ साहब से ये रिक्वेस्ट होगी, इल्तिजा होगी कि मेरे इस मुल्क को फ़ाइज़ साहब से और इस जुडिशरी से कि आप सिर्फ़ हमें अदल का निज़ाम ठीक करके दे दें, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के इदारे सब ठीक हो जाएँगे। हम्म। अगर इस मुल्क में अदल और इंसाफ सही होगा, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। यकीनन अदल से ही किसी भी मुल्क की किस्मत संवारी है और इसी नोट के साथ वो अदालतों को भी ये पैगाम दे रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा, लेकिन अदालतों की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो किसी तौर भी इत्मीनान बख्श नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि जो साइफर केस है उसका ट्रायल जेल में नहीं होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया और आज ये ट्रायल अदालत में होने के बजाय जेल में ही करवाया गया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या है और अदालती कानूनी पहलुओं के हवाले से इसमें आगे कैसे प्रोसीड किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को, जो कि साइफर केस के हवाले से इन कैमरा ट्रायल का था कि जेल में ये ट्रायल नहीं होना चाहिए, गुज़िश्ता रोज़ का ये फैसला था, लेकिन इसको खुसूसी अदालत ने रिजेक्ट कर दिया और आज हमने इमरान खान साहब का ट्रायल जेल में होते हुए ही देखा। लेकिन वजूहात इसकी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर की गई थी और ये कहा गया था कि किसी तौर भी उनको जेल से बाहर ले जाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन बाद नखास्ता उनके पास उस ट्रायल में पेश होने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब देखना यह है कि आया ये अदालती केस किस तरीके से आगे चलता है, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो गया कि खुसूसी अदालत ने अपनी रेट को मनवा के छोड़ा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड के हवाले से नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह चुका है कि नैब को ना तो तहकीकात का कुछ पता है, ना ही चार्ज फ्रेम ठीक किया गया है। यकीनन नैब के हवाले से भी बड़े संगीन सवालात उठाए गए हैं, लेकिन नैब की तरफ से अभी जवाब नहीं दिया गया है। आने वाले दिनों में लगता यह है और इसके आसार भी वाज़ेह होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो 10 वॉल्यूम्स का एक मजाक बनाया गया था नवाज शरीफ साहब की तहकीकात के हवाले से, उसके ऊपर भी किसी न किसी की जवाब तलबी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से जो केसेस हैं उनमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और जहां एक तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो रही है, वहीं पीटीआई चेयरमैन के लिए रिलीफ की तमाम जो ऑप्शंस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी पूरे सिनेरियो पर बात करने के लिए मौजूद हैं दो आईनी और कानूनी माहिरीन। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब और नईम हैदर पंजोता साहब। मैं एहसान साहब सर आपकी इजाज़त से पहले बात करना चाहूँगी नईम साहब से। नईम, ये बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर हुक्म मौजूद था और उसमें ये भी कहा गया था कि किस तरीके से इस ट्रायल को होना है, लेकिन आज हमने देखा कि एक मरतबा फिर खुसूसी अदालत ने उस डिसीजन से डिफर किया और उन्होंने कहा है कि जी जेल के अंदर ही इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए और इसको प्रोसीड करना चाहिए। तो क्या दो अलग अलग अदालतें एक दूसरे की रेट को चैलेंज कर रही हैं, क्या समझा जाएगा इससे? देखें, जो इस वक्त जो है जिस तरह से चलाया जा रहा है ना जी, ये इस तरह ट्रायल नहीं चल सकता और ये बिल्कुल गैर कानूनी गैर आइनी है और ये एक बहाना बनाना सिक्योरिटी का। रीज़न क्या है जी सिक्योरिटी की कि हसास अदारे कह रहे हैं जी, पुलिस कह रही है। हम उस वक्त इस्तदा कर रहे थे इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम की जाए, उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर पेश होता था और उसमें क्या किया जाता था कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और वो दरख्वास्त जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है वो के अंदर जो है दायर की, अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं आया कि इमरान खान साहब को यानी कि साबिक वज़ीर आज़म को जो उनका हक है सिक्योरिटी का वो दिए जाए। और खदशात हम जाहिर कर रहे थे कि वो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए क्योंकि वज़ीराबाद में हमला हुआ था, जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई और यही शायद समझा गया ना कि इनको खतरा नहीं है और उसी वजह से खान साहब को पेश किया गया। जब उस वक्त ये सरकार हुकूमत स्टेट कह रही थी कि उनको खतरा नहीं है, जो कि सिक्योरिटी ना देकर वो साबित कर रही थी, तो फिर आज क्यों कहती है कि खतरा है? क्या वो आज उनके साथ जो उस वक्त वो कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी की और खान साहब को जबरदस्ती पेश करवाया गया, वो आज बात खत्म हो गई? ये तो सिक्योरिटी दार खैर बेहतर इसका रिस्पॉन्सिबल जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन एहसान साहब सर जो पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है, सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक डिसीजन देती है लेकिन स्पेशल कोर्ट उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो उसी पर कायम है जो उन्होंने खुद डिसाइड किया है। तो सर एक तो क्या लीगल एस्पेक्ट इसका क्या है, इसमें कौन सी अदालत के डिसीजन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और दूसरा ये कि पीटीआई के वकील पेश तो हुए फिर भी आज भी, तो क्या वो उसको प्रोसीडिंग में अगर हिस्सा लेते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या वो इसके खिलाफ जाएंगे? सर लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। आपने पर्टिकुलर रेफरेंस दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो 21 नवंबर को आया जी, और जिसके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही थी ट्रायल कोर्ट के सामने
اسے انہوں نے نل اینڈ وائڈ کیا اور اس کی 3 ریزنز انہوں نے دی. ایک انہوں نے ریزنز یہ دی کہ اس سارے پروسیس کے اندر ایک جوڈیشل آرڈر نہیں ہے. دوسری انہوں نے ریزن اس کے اندر یہ دی کہ جو ٹرائل ان جیل کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے اوپن ٹرائل کا وہ فنڈامنٹلز بھی نہیں ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ریٹروسپیکٹیوٹی دی ہے 15 نومبر کی نوٹیفیکیشن کو, اس کو لاگو نہیں کیا جا سکتا. اور اس کا کانسیکوینس یہ نکلا کہ 29 اگست سے لے کے جتنی بھی پروسیڈنگز تھیں اس میں چارج بھی تھا, اس میں کچھ وٹنسز بھی آئے تھے, وہ ساری کی ساری پروسیڈنگز جو کوش کی گئیں اور انہیں وہ سارے نوٹیفیکیشن آٹومیٹکلی تھے. لیکن ساتھ ہی اس آرڈر کے اندر 3 چیزیں اور بھی تھیں اور وہی چیزیں میرا خیال ہے کہ جو آج آئی ہیں. ایک چیز اس کے اندر یہ آئی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پریروگیٹو ہے کہ وہ ٹرائل جو ہے وہ کسی جگہ بھی کر سکتی ہے, اور جو لا ہے یا سیکشن 352 ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے, اور وہاں پہ جو ہے اپروپریٹ گورنمنٹ کا لفظ ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کی اپروپریٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو سکتی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آرڈر بھی پاس کرنا ہے اس چیز کے اندر تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک ریزننگ جو ہے وہ آنی چاہیے, اور ریزننگ کون دیتا ہے وہ آپ کا جج دیتا ہے, پریزائڈنگ آفیسر. اور یہ ایک سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پریزائڈنگ جج کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ یہ ٹرائل اس جگہ ہونا چاہیے. یہ ڈسکرشن اسی جج کی ہے جو سیکشن 352 CRPC کا پارٹ 2 کہتا ہے. تیسرا انہوں نے اس کے اندر ایک ونڈو جو رکھی, وہ ونڈو یہ رکھی کہ اگر جیل کے اندر جو ہے وہ ساری ایکسیس دے دی جائے کہ جس کے اندر میڈیا بھی ہے یا جس کے اندر اور اشخاص بھی آ سکتے ہیں, تو وہ ٹرائل ان جیل نہیں ہوگا بلکہ ٹرائل ایک ایسی جگہ پہ ہوگا کہ جس کے اندر آپ نے سیکیورٹی کو مد نظر رکھا ہوا ہے, لیکن اس کی ایکسیس جو ہے وہ آپ نے سب لوگوں کو دینی ہے, اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو اس کیس سے براہ راست ملوث ہیں, جس میں ایکیوز بھی شامل ہیں, ان کے لائرز بھی شامل ہیں, اور اس کے بعد وہ اور بھی کسی فیملی ممبرز کو آنا دینا چاہے تو وہ چیزیں ہیں. اور آج جو اس پریزائڈنگ جج صاحب نے جو اپنی ڈسکرشن استعمال کی ہے وہ آن دا بیسس آف ایک رپورٹ کی ہے جو آپ کے سپرڈنٹ جیل نے بھجوائی ہے, اور اس کے بعد جو سیکشن 352 کا پارٹ 2 ہے یا سب سیکشن 2 ہے اس کو انہوں نے انووک کیا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ میرا خیال یہ ہے کہ معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں, یہ معاملہ اس سے آگے جائے گا, چونکہ 352 کی جو پروسیڈنگز ہے وہ یوزلی جو ہے وہ ہائی کورٹس کے اندر چیلنج ہوتی ہیں اور 2 گراؤنڈز پہ ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں جج صاحب نے وہ جسٹیسیبل نہیں ہے, دوسرا اس پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا, اور تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا اوپن کورٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ اس جگہ پورے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اب یہ معاملہ جو ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا, اور وہ جو پروسیجرل لیپسز تھے جو فیڈرل گورنمنٹ نے کیے یا جج صاحب نے نہیں کیے, اب بات اس پہ نہیں آئے گی. اب بات صرف اس حد تک ہوگی کہ کیا جیل کے اندر کس حد تک ایکسیس جو ہونی چاہیے, چونکہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی طرف کوئی آبزرویشن نہیں دی کہ نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے لیکن ایکسیس دی جانی چاہیے. اس کو اگر ہم کوئکلی مطلب مختصر, یعنی اس کا مطلب یہ کہ ٹرائل اب آپ کو جیل میں ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلا آرڈر آیا اور جس کی طرف انہوں نے ہنٹ دیا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ہے کہ جیل ٹرائل کے اندر, جیل ٹرائل نہیں آپ یہ سمجھے کہ جیل کے اندر ہوگا, لیکن اس کے اندر ایکسیس جو ہے وہ کس حد تک اس کے اندر ایکسیڈ کی جا سکتی ہے, یہ ایک ایسا کوسچن مارک ہے جس کے اندر جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. اور دوسرا میں اس میں سمجھتا یہ ہوں کہ کسی بھی شخص کا پاکستان کے اندر, اور اسپیشلی ہمارے یہ فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں, ٹرائل کے اندر ہر وہ فارمولا جو اپنانا چاہیے جس کے اندر ایک فری فیئر ٹرائل ہو. نعیم صاحب, کچھ اور بھی پہلو ہیں جو کہ آئینی طور پر اس وقت پی ٹی آئی کو درپیش ہیں. سر اس میں ایک ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ کی پریزنس ہے تو اس میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی. سر 20 یا 21 دن میں غالباً انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی بات کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے. سر جب یہ خبر آئی تھی اس کی فوری بعد جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف جا رہی ہے, تو اس کا اگر ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ کیا پی ٹی آئی چیئرمین کو بلا مقابلہ ہی منتخب کرایا جائے گا, یا پھر کوئی ایسا سینیریو بن رہا ہے جس میں پی ٹی آئی چیئرمین کو کچھ وقت کے لیے آپ باہر نکال سکتے ہیں اس پورے سسٹم سے, یا جو کچھ آپ سیٹ اپ کنونس ہے اس پہ کہ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں, وہ سینیریو کیا بن رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2022 کے اندر جون میں انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے کروائے, اور اس کے بعد تمام جو ہے تفصیلات جو ہے الیکشن کمیشن کو دے دیں. جو انہوں نے نوٹس ہمیں بھیجا اس کے اندر یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروایا, کوئی اس کے اندر کوئی خامی ہے یا کوئی اس حوالے سے. انہوں نے ہمیں بلایا جی کہ آپ یہ دستاویزات دے دیں, وہ ساری دے دی گئیں. اب یہ معاملہ چلتا رہا, اور 2 مہینے پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا.
اب اس ٹائم کے اوپر آ کر بدنیتی یہ ہے کیونکہ الیکشن اوپر جو ہے ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور وہ قریب آ گیا کہ یہ لوگ نکلیں پھر اغوا کیے جائیں پھر پریس کانفرنس کریں اور اس طرح سے کہ وہ لوگوں کو نکالیں اور وہ ٹائم کیونکہ اوپر سے تھوڑا ہے. اب چیلنج کرنے کے حوالے سے یہ کل بھی بات ڈسکس خان صاحب سے ہوئی ہے تو وہ پہلو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے لے کر چلیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو انصاف ہے وہ کیسے ہوتا ہوا ہمارے لیے اسپیشلی نظر آ رہا ہے کہ جو بھی درخواست جاتی ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے, پہلے فکس نہیں ہوتی, اگر فکس ہو جائے تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا, جو فیصلہ آ جائے تو پھر محفوظ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ایک درخواست جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, ہم دیکھ رہے تھے کہ کاز لسٹ کے اندر وہ دوبارہ اسی طرح سے کینسل ہو گئی, لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسی کئی درخواستیں ہیں جو کہ انفرکچس ہو گئی ہیں صرف ڈیلے ہونے کی وجہ سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے اندر جس طرح سے گرفتاری ڈالی گئی, نیب غلط بیانی جو ہے کرتا رہا, بار بار جا کر عدالت کے سامنے غلط لاء کا حوالہ دیتا رہا. انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق ہے سر, اگر اس کو آپ کائنڈلی پہلے مجھے بریف کر دیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف آپ لوگ 20 دن میں جا رہے ہیں یا پھر گورنر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے؟ نہیں, انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف بالکل جا رہے ہیں جی, اور اس کے لیے آپ نے کل اعلامیہ بھی دیکھا, جمعے کے لیے ڈیٹ بھی مختص ہوئی اور اس کے اندر جو ہے آپ کو چیزیں واضح نظر آئیں گی. لیکن چیلنج والا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس کو بھی کنسیڈر ضرور کریں گے. اس کو بھی ہم وجہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ڈیلے ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں جانا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک, تو خان صاحب اس میں بحیثیت بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک یہ ڈیسائیڈڈ ہے؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی فائنلائز چیز نہیں ہوئی. وہ ایک بیان تھوڑی دیر پہلے مروہ صاحب میرا خیال میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پارٹی کی جو ہے ان کی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی, لیکن اب دیکھتے ہیں, میں نکلتا ہوں پھر بات ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے پتہ چل جائے گا. ایک بڑی انہوں نے میجر پالیسی شفٹ تو انہوں نے کل بھی بتائی تھی کہ اب فوج کے خلاف جو کسی قسم کی بھی گفتگو ہے اس سے اوائڈ کرنے کی بھی خان صاحب نے بات کی. اس میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. احسان صاحب سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل جو ریمارکس دیے ہیں نیب کی پرفارمنس سے متعلق العزیزیہ اور ایون فیلڈ کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ نہ تو نیب کو شواہد کا پتہ تھا نہ ہی انہوں نے چارٹ صحیح کیا تھا فریم, تو آپ کے خیال میں پھر نیب کی انویسٹیگیشن کی سٹینڈنگ کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں اگر اس سارے سلسلے کو دیکھا جائے جو 2017 سے سٹارٹ ہوا ہے, پھر 2018 کے اندر آیا ہے اور پھر آج ہم 2023 کے اندر کھڑے ہیں, اور 23 کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے ماہ جب فارمر پرائم منسٹر پاکستان آئے تھے تو آپ نے اس وقت بھی سٹارٹ میں دیکھا ہوگا کہ پروٹیکٹیو بیل جو پاکستان کے لاء کے اندر نہیں تھی اور نیب کی کانسنٹ کی وجہ سے انہیں وہاں پہ پروٹیکٹیو بیل ملی. پھر وارنٹس بھی جو تھے جو وڈرا کیے گئے وہ بھی نیب کی کانکرنس سے ہوئے, پھر جو اپیلز تھیں وہ بھی نیب کی کانکرنس سے وڈرا کی گئیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی العزیزیہ کے اندر جو سزا تھی وہ پنجاب گورنمنٹ نے سسپینڈ کی اور ریسٹوریشن کی وجہ سے ان کی ایون فیلڈ کی آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ پچھلی ایک ہیئرنگ پہ بھی آیا کہ نیب کو کتنا ٹائم چاہیے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو صرف 30 منٹس چاہیے. اور اس کی جو اوپننگ تھی میرا خیال ہے نیب نے اپنا کیس جو ہے وہ کورٹ کے آگے رکھ دیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کیس بنے تھے وہ ہم نے نہیں بنائے تھے, وہ ہمیں ڈائریکشن دی گئی تھی اور اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کا ایک امپلیمنٹیشن بینچ تھا جس کے کہنے پہ بنے ہیں. اور آج بھی جو آبزرویشن آئی ہیں وہ اسی کا تسلسل ہے کہ جب ایون فیلڈ کی آرگومنٹس چل رہے تھے اور اس میں مریم صاحبہ کو کوٹ کیا گیا تھا, تو یہی سوال جو تھے وہ اس وقت بھی بینچ نے کہے تھے اور ہماری نیب جو تھی ان سوالات کا جواب نہیں دے سکی. اور آج بھی وہی بات ہوئی ہے کہ جس کے اندر چارج پہ بھی بات ہوئی ہے, انویسٹیگیشن بھی بات ہوئی ہے. اب نیب نے جو سارا ٹلٹ یا شفٹ جو ہے وہ اب ڈالنا شروع کر دیا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر, اور ججمنٹ کے اوپر جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وجہ سے وہ فائل کیے تھے. اور اگر اسی چیز کو بنیاد بنا کے دیکھا جائے تو مجھے لگ یہ رہا اس چیز کے اندر کہ اگلے دونوں کیسز کے اندر جس طرح ایک کے اندر ایون فیلڈ کے اندر مریم صاحبہ جو ہے ان کو ایکوٹ کر دیا گیا تھا, اسی طرح ان دونوں کیسز کے اندر جو ہے وہ میاں صاحب کے برائٹ چانسز ہیں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایکوٹ کرے گی. لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ وہ ایکوٹل ہوتی کب ہے. اگر وہ ایکوٹل جو ہے وہ الیکشن شیڈول سے پہلے ہوتی ہے تو ان میں بینیفٹ ہے, کیونکہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر کوئی کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتا. اور دوسری جو ڈیبیٹ اس چیز کے اندر آئے گی وہ آئے گی اس چیز کے اوپر کہ جو سیکشن 232 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی, ریٹراسپیکٹیوٹی دی گئی تھی کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے نیچے ڈسکوالیفائی ہوں, جو آپ 2017 کے اندر 5 ممبرز بینچ نے انہیں 62(1)(f) کے نیچے ڈسکوالیفائی کیا تھا. اب 62(1)(f) جو ہے اس کو سیکشن 232 سے ایڈریس کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے اس گورنمنٹ نے جو لاسٹ تھی, لیکن یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے
वो डेफिनेटली रिटर्निंग ऑफिसर से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, और वो भी 8 फरवरी से पहले इस चीज़ का फैसला होगा कि क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर सकती है। एक नंबर 2 ये है कि क्या पार्लियामेंट ने जो अमेंड की है उसकी रिट्रोस्पेक्टिविटी हो सकती है। नंबर 3, क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजमेंट है 62(1)(f) के नीचे उसकी हैसियत क्या होगी। तो ये सारे के सारे सवाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच देगा। सर क्विकली अगर मुझे बता दें, मैं नईम की तरफ फिर जाऊंगी। सर क्या वो जो लेजिस्लेशन हुई थी पार्लियामेंट में जिसमें कहा गया था कि 5 साल तक कैद की सजा, उसके बाद आप वापस सियासत में आ सकते हैं, क्या उसका कहीं किसी स्टेज पे मियां साहब को फायदा नहीं हो सकता? नहीं, उसका स्टेज का फायदा होगा जब वो पहला ब्रिज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब का क्रॉस करेंगे, फिर वो आगे जाएंगे, क्योंकि उस वक्त वो नैब जब पेपर्स जमा करवाएंगे तो वो इस चीज का एडवांटेज लेंगे कि जो सेक्शन 232 के नीचे 5 साल का पीरियड है, तो मैं तो 5 साल गुजार चुका हूं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनका पीरियड जो 5 साल का होगा वो स्टार्ट होगा 2017 की जो जजमेंट आई थी उससे लेके, यानी कि 2022 तक आएगा। और ये वाला पीरियड है ये ऑटोमेटिकली चूंकि एक्सक्लूजन आ जाएगी बिकॉज ऑफ द इक्विटल, तो वो नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाएंगी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और वो जो लार्जर बेंच है वो मेरा ख्याल है 7, 8 या 9 जजेस का बनेगा, वो इसका फैसला करेगा। और उसके अंदर मियां साहब डेफिनेटली एडवांटेज लेना चाहेंगे कि सेक्शन 232 के अंदर जो 5 साल लिखा गया है उसका मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए। और अगर वो मान गए तो वो फिर पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके अंदर उन्हें लोग वोट डाल सकेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ना मानी तो फिर पोजीशन जो है वो वही आ जाएगी कि जितनी देर कुछ इलेक्शन से पहले होना बड़ा जरूरी है। ये इलेक्शन से पहले होना जरूरी है। और इतना ही इंपॉर्टेंट ये चीजें जो हैं ये पीटीआई के चेयरमैन के लिए भी जरूरी हैं कि इलेक्शन का जो शेड्यूल आने से पहले जो उनकी एक कन्विक्शन हुई है एडिशनल सेशन जज के पास, वो सस्पेंशन से अगर एक्विटल की तरफ जाएगी तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि आप अपने इलेक्शंस करवाएं इंट्रा पार्टी के अंदर, वो 158 रूल का नोटिफिकेशन तभी होगा जब वो इलेक्शन होंगे। और उस इलेक्शन के लिए 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है कि कोई कन्विक्टेड शख्स जो है वो ना पार्टी का हेड रह सकता है, ना पार्टी हेड के लिए अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल ठीक। सर मैं नईम साहब से, क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स है, नईम साहब सर एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर अभी उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल उसी तरह खान साहब के केसेस पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क मौजूद है। सर एक उनका गैर शरई निकाह का केस है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये पर्सनल अफेयर है, लेकिन क्योंकि ये कोर्ट में मौजूद है तो सर इसके ऊपर अब ओन चौधरी साहब ने और जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने आज बयान रिकॉर्ड करवाया है, और वो बयान अगर आप वैसे समझें तो जाहिर सी बात है वो उनके अगेंस्ट जाता है खान साहब के, तो उस पर किस तरह पीटीआई से प्रोसीड करेगी? देखिए मुफ्ती सईद साहब का जो बयान है, इससे पहले अगर देखा जाए तो इस शख्स को गर्मियों के अंदर, ये मार्च का महीना होगा या अप्रैल का महीना होगा या इससे आगे पीछे एक आध रख लें, तो उस वक्त इसने जो है ये दरख्वास्त जो है यहाँ पर दायर की। आप ये देखें कि वो जो वीडियो पैगाम इसने रिलीज़ किया है वो कहीं सर्दियों का रिकॉर्ड किया हुआ है, गर्मियों में तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कोट पहन कर बैठा हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें वाज़ेह करती हैं कि ये कैसे प्लांट किया गया है। दूसरे नंबर पर गुजारिश ये है कि इसके अंदर वकील कौन है, वो जो हमेशा इमरान खान साहब के केसेस के अंदर जो है मुखालफ पेश होते हैं, PMLN के लॉयर। और तीसरा अगर आप देख लें तो गवाह उस वक्त कौन थे और अब कौन है, ओन चौधरी और सारी वो टीम। तो ये एक बाकायदा इन्होंने प्लान किया। थे ना उस पूरे वक्त जब वो वाकया वकूफ पजीर हो रहा था, तो आई थिंक वो तो उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे ओन चौधरी साहब। बिल्कुल। और इसी तरह से आप देख लें ना कि खैबर मानका कैसे आए, कैसे उनके ऊपर जो है केसेस बने, उनको उठाया गया और फिर जी, और ये सारी चीजें जोड़ के वही सारा केस वही जाकर ओन चौधरी उधर भी मिल रहे हैं या इधर भी इसको भी अवेलेबल हैं, तो कौन अवेलेबल करवा रहा है, कौन इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हैं, किन्होंने 16 महीनों में केसेस नहीं, किन्होंने 16 महीनों में केसेस बनाए, कौन अभी भी खान साहब को जो है अंदर उन्होंने जेल में डाला हुआ है, केसेस तो हैं कोई दफा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर है, 109 का मुकदमा है। आपके ख्याल में ये केस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता? एक केस भी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन उसको प्रूफ कैसे करेंगे आपके, ये बिल्कुल दुरुस्त हकायक नहीं है जो कि पेश किए जा रहे हैं। देखिए केस उन्होंने दायर किया है, पहले तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन है कि ये एक्सेप्ट होता है, फिर हमें नोटिस मिलते हैं और फिर हम जाएंगे उसको जो है वो उसके अंदर दरखास्त देंगे और उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें जोड़ती हैं कि इसके पीछे मुहरकात कौन है, और उन्होंने ही ये केस बनाया और इसको सामने पेश किया। कभी कोई किताब लेकर आ जाते हैं, कभी कोई हाजरा का किस्सा आ जाता है, कभी कोई बहुतान लगाते हैं। ऐसे नवाज शरीफ वजीर आज़म नहीं बन सकते। अगर किसी की गलत फहमी हो ना कि इमरान खान साहब के ऊपर या उनके घर वालों के ऊपर तोहमतें लगाकर वो समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाएगा, जो
جن کو پروٹوکول حاصل ہیں اور آج کل بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر گملے بھی توڑے گئے, کوئی ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ نہیں ہوا, صرف پرچوں کے لیے پی ٹی آئی ہے جو بھی خان کے ساتھ جڑا نعیم ہوگا. صاحب کنٹیسٹ کر سکے گی پی ٹی آئی الیکشن میں؟ لاسٹ کامنٹ مجھے کر دیں, وقت ختم ہو چکا ہے. بالکل کر سکے گی جی, کیوں نہیں کر آپ سکے کو گی, سب سے بڑی پارٹی کارنر ہے. میٹنگز تو کرنے نہیں دے رہے آپ لوگوں کو. دیکھیں وہ تو غیر قانونی عمل ہے نا جی, عدالتیں موجود ہیں اور ہم دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہے ہیں کہ یہ اغوا کاریاں, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی ویولیشن, یہ خواتین کے ساتھ سلوک, بچوں کے ساتھ, پوری قوم کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. صرف ایک پی ٹی آئی نہیں, پورا ملک ہے, پورا ملک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, اور چند ٹولہ اس کو نافذ کرنے کے لیے زبردستی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ ہتھکنڈے بند کی جائیں. پہلے ملک کا جو انہوں نے حشر کیا ہے, مزید ایکسپیریمنٹ نہ کیا جائے. چلیں سر, ایکسپیریمنٹ سے ہی تو ہم آج تک یہاں پہنچے ہیں. بہت بہت شکریہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب, حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً قانونی طور پر نہ صرف تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے مسائل موجود ہیں, بلکہ مسلم لیگ نون کے قائد بھی ایسی ہی کچھ مشکلات کا شکار ہیں, لیکن دونوں کا مستقبل اس وقت داؤ پر نظر آتا ہے جب تک سیاسی اور عدالتی سطح کے اوپر ان کے مستقبل کے اوپر جو بادل چھائے ہوئے ہیں چھٹ نہیں جاتے. لیکن آئندہ آنے والے ہفتوں میں یقیناً یہ واضح ہو جائے گا کہ کون انتخابی میدان میں اتر سکے گا اور کون نہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.